بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر اور آپ سب قارئین کا شکر کہ آپ نے یہ وقت نکالا۔ یہ تحریر صرف ایک کتاب یا مضمون نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح دیہات کی سادہ برکتوں سے شہروں کی مصروفیت، پیچیدہ اور اکثر مصنوعی دنیا تک پہنچ گئی۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ دیہات سے شہروں تک کا سفر کیسے شروع ہوا اور کب شروع ہوا۔ دیہات انسان کی اصل اور فطرت کے قریب ترین طرز زندگی ہے۔ وہاں نہ مصنوعی شور و غل ہے اور نہ ہی مشینوں کی دوڑ۔ زندگی کے بنیادی اجزاء، کھانا پینا، رہائش و تعلقات سب اپنے اصل اور خالص انداز میں موجود ہوتے ہیں۔ دیہات میں قدرتی خوراک ہوتی ہے۔ دیہات میں کھانا زمین اور محنت سے جڑا ہوتا ہے۔ دودھ، دہی، گھی، سبزیاں، دالیں اور پھل مقامی سطح پر اگائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پنجاب اور سندھ کے دیہات میں ایک گھر اپنی سال بھر کی گندم خود اگا کر 6 یا 12 ماہ کا آٹا محفوظ کر لیتا ہے، اور دوسری طرف شہروں میں یہی آٹا مہنگے داموں ملتا ہے اور اکثر برانڈڈ بیگز میں پیک ہو کر مصنوعی اشیاء کے ساتھ فروخت ہوتا ہے۔ دیہات کا کسان اپنا کھیت جوتا، بیج بوتا اور اپنی اس محنت سے کما کر کھاتا۔ اگر ہم ماضی میں جائیں تو 1950 تک پاکستان کی تقریباً 70% آبادی زراعت پر زندہ تھی۔ نوکری یا تنخواہ کی غلامی کم تھی، لوگ زمین اور مویشی پر انحصار کرتے تھے۔ مثال، ایک کسان کا بیل اس کے لیے ٹریکٹر، ٹرانسپورٹ اور روزگار کا ذریعہ بھی ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ اگر کسی کا مکان گرتا یا فصل تباہ ہوتی تو پورا گاؤں مدد کو آتا۔ شہروں میں یہی کام انشورنس کمپنیوں، NGO یا حکومتی اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنا گھر، اپنی چھت ہوتی تھی۔ دیہات میں زمین کے ساتھ ہی گھر ملتا، نہ کرایہ نہ مالک مکان۔ شہروں میں ایک چھوٹے سے فلیٹ کے لیے جیسے اس سال 40,000 سے 1,00,000 تک ماہانہ کرایہ دینا پڑتا ہے۔ یہ تصور گاؤں والوں کے لیے آج بھی ناقابل یقین ہے۔ صاف ہوا، کھلے میدان، درختوں کا سایہ اور پرندوں کی آوازیں، نہ ٹریفک کا دھواں، نہ ہارن، نہ مصنوعی روشنی کا بوجھ۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کم ہے مگر دل کا سکون زیادہ ہے۔ اگر ہم تاریخی اعداد و شمار کی جھلک دیکھیں تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 1950 میں دنیا کی 70% آبادی دیہات میں رہتی تھی۔ 2024 تک یہ تعداد کم ہو کر صرف 44% رہ گئی، یعنی پچھلے 74 سالوں میں تقریباً 2.5 ارب لوگ شہروں کا رخ کر چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ آلودگی، مہنگائی، کرایہ داری، نوکری کا دباؤ اور دیہات کی برکتوں سے دوری۔ آئیے اب آگے سمجھتے ہیں کہ شہروں کی طرف ہجرت کیوں اور کب ہوئی۔ اصل یہ شروع ہوئی تھی جب صنعتی انقلاب آیا تھا، یعنی انڈسٹریل ریولوشن۔ یہ تقریباً 18ویں صدی میں ہوئی تھی اور 17ویں صدی کے مڈ میں سٹارٹ ہوئی تھی۔ یورپ میں پہلی بار انگلینڈ میں فیکٹریاں لگیں، ٹیکسٹائل مل، کول مائننگ، آئرن انڈسٹری۔ کسان روزگار کے لیے بڑے شہروں کی طرف آنے لگے، جیسے اگر ہم UK دیکھیں تو مینچسٹر، برمنگھم، لندن کی طرف آ گئے۔ یہی وہ دور تھا جب پہلی مرتبہ اربنائزیشن یعنی دیہات سے شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی شروع ہوئی۔ آگے اگر ہم برطانوی دور دیکھیں تو پیکس بریٹینیکا یعنی تقریباً 1850 سے 1950 تک کے عرصے کے دوران انگریزوں نے ریلوے، بندرگاہیں اور دفاتر صرف شہروں میں ہی قائم کیے۔ لاہور، کلکتہ، دلی اور کراچی جیسے شہر تجارتی اور انتظامی مراکز بن گئے۔ دیہات کے لوگ تعلیم، صحت اور روزگار کے لیے شہروں پر انحصار کرنے لگے۔ اس طرح قدرتی برکت کی زندگی مصنوعی غلامی کی زندگی میں بدل گئی۔ کہ وجوہات کیا تھیں اصل میں شہروں کی طرف آنے کی؟ تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہم تعلیم کے لیے شہر آئے ہیں، شہروں میں اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں،
مثال کے طور پہ علی گڑھ یونیورسٹی 1857 نے ہزاروں دیہاتی نوجوانوں کو شہر کی طرف کھینچا۔ دوسرا مسئلہ کہتے تھے دیہات میں صحت کا ہے، بڑے ہسپتال صرف شہروں میں ہیں۔ مثال کے طور پہ 1900 کے شروع میں تقریباً تمام بڑے ہسپتال صرف کلکتہ، بمبئی اور لاہور جیسے شہروں میں تھے۔ اس کے علاوہ لوگ روزگار کے لیے بھی شہروں کی طرف آئے۔ برِ صغیر میں 80% سے زیادہ سرکاری دفاتر شہروں میں تھے۔ آج بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں جیسے نیسلے، یونیلیور، پروکٹر اینڈ گیمبل اپنی فیکٹریاں اور ہیڈ آفس صرف شہروں میں رکھتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاؤں والے روزگار کے لیے مجبوراً شہروں کے ملازم بن گئے۔ اگر ہم تجارت دیکھیں تو کراچی پورٹ 1854 یعنی 1854 سندھ کے دیہات کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ دہلی اور بمبئی کے بازار برِ صغیر کے سب سے بڑے تجارتی مراکز بن گئے۔ اب جیسے ہم روزگار کو ہی دیکھ لیں تو صرف کراچی میں 200 سے زیادہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ریجنل آفسز ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ تعلیم اور نوکری کے بہانے شہروں کی مصنوعی زندگی میں جگڑتے گئے۔ مارکیٹس اور بزنس جیسے سپر مارکیٹ ہیں، آن لائن شاپنگ ہے، بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، زندگی آسان لیکن پیسے کی غلامی کے ساتھ ملے۔ اگر ہم موازنہ کریں دونوں کے مسائل میں تو کرایہ جیسے دیہات میں اپنی چھت، لیکن یہاں پہ شہر میں نیو یارک اور لندن میں بھی اوسط کرایہ 2000 سے 4000 ماہانہ ہوتا ہے۔ اگر مہنگائی کو دیکھیں تو لاہور میں جیسے آٹا 150 روپے کلو ہے۔ دیہات اپنی زمین کی گندم فری میں اگاؤ کھاؤ۔ آلودگی کو دیکھیں تو دہلی اور لاہور دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں آتے ہیں۔ یہ ہو کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق ہے۔ وقت کی کمی ہو گئی ہے، روز 3 سے 4 گھنٹے سفر میں ضائع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بڑے شہر کی مثال لیں تو روزانہ 50 لاکھ گھنٹے انسانوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں لوگ رہتے کہاں ہیں۔ آج کل جو اپارٹمنٹ کا کلچر ہے، اپارٹمنٹ میں رہنے والا پڑوسی کو نہیں جانتا۔ گاؤں میں ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ ذہنی دباؤ بھی بہت زیادہ ہو گئے۔ ہو کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 30% شہری آبادی ڈپریشن یا سٹریس کا شکار ہیں۔ یہ سب کچھ صرف قدرتی تبدیلیاں نہیں تھیں بلکہ ایک پلانٹیڈ اسٹریٹجی تھی۔ انسان کو زمین سے کاٹ دینا، اس کی خوراک، تعلیم، صحت اور روزگار کو سسٹم کا محتاج بنا دینا تاکہ وہ اپنی زمین، اپنی صحت اور اللہ کی نعمتوں پر بھروسہ چھوڑ کر صرف مارکیٹ، بینکس اور کمپنیوں پر بھروسہ کرے۔ اسی کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں آتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب اگر ہم دنیا کی مثال دیکھیں تو یہ صرف برِ صغیر کا قصہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی کہانی ہے۔ جہاں کہیں بھی صنعتی ترقی اور سرمایہ دارانہ نظام نے جڑ پکڑی، وہاں گاؤں خالی ہوتے گئے اور شہر پھیلتے گئے۔ جیسے چائنا ہے، 1980 میں صرف 20% لوگ شہروں میں رہتے تھے۔ اب 2024 میں یہ شرح بڑھ کر 65% ہو گئی ہے۔ بیجنگ اور شنگھائی جیسے شہروں میں فیکٹریوں اور صنعتوں کی بھرمار نے دیہات کے لاکھوں لوگ اپنی زمین چھوڑ کر مزدور اور فیکٹری ورکر بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے زرعی خود کفالت تھی اور اب فیکٹریوں کی غلامی ہے۔ دیکھیں 18ویں صدی تقریباً 1800 میں 80% لوگ دیہات میں رہتے تھے۔ یہ یورپ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ صرف 100 سال بعد 1900 میں 70% لوگ شہروں میں منتقل ہو گئے۔ لندن، پیرس اور برلن نے صنعتی ترقی کے بہانے گاؤں کو خالی کر دیا۔ نتیجہ ولیج لائف یورپ میں بھی تقریباً ناپید ہو گئی۔ یہ تمام اعداد و شمار ایک بات واضح کرتے ہیں، دنیا بھر میں دیہات سے شہروں تک کی طرف ہجرت ایک مسلسل اور بے قابو رجحان ہے۔ اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں: صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع، تعلیم اور صحت کی سہولتیں، دنیاوی آسائشوں کا لالچ۔ اگر ہم اس کو دجالی پہلو سے دیکھیں تو یہ رجحان صرف ترقی نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند سراب ہے۔ انسان کو اپنی زمین اور فطرت سے کاٹ کر کمپنیوں، فیکٹریوں اور سسٹم کا محتاج بنانا۔ گاؤں کا کسان جو اللہ کے دیے کھیت سے زندہ رہتا تھا، شہر میں نوکری کا غلام بن گیا۔ یوں دنیا آہستہ آہستہ ایک ایسے عالمی نظام کی طرف جا رہی ہے جہاں ہر انسان دجالی مارکیٹ کا صارف اور مزدور بن جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چند آیات کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرتا ہے جو دنیاوی چیزیں ہوں، اس کی لگژریز ہوں جو تمہیں دھوکے میں ڈال دیں۔ جیسے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے،
اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے وہ بڑا دھوکے باز۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ٹرینڈ ہے، ایک کرتا ہے پیچھے پیچھے سارے وہ کام کرتے ہیں، جس کو کہ ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں، یعنی کہ ایک وہ کام کرے گا پیچھے پیچھے سب وہ کریں گے۔ تو اسی کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں ہے، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہم لوگوں نے کامیابی کا یہی سمجھ رکھا ہے کہ یہ کام کر لیا، شہر میں آ گئے کامیابی، اچھی تعلیم کامیابی، اچھی صحت کامیابی، بڑا گھر آ گیا تو کامیابی، بڑی گاڑی آ گئی، مہنگی گاڑی آ گئی کامیابی، بڑا اچھا آئی فون لے لیا کامیابی۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ کامیابیوں کی چیزیں ڈال لی ہیں، حالانکہ سورہ تکاثر میں آتا ہے، تمہیں غافل کیے رکھا بہت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب دجالک سسٹم ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم، رہائش، بجلی پر جو خرچ ہوتا ہے وہ صرف جیسے ہم ساؤتھ ایشیا میں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش کے اپنے سسٹم میں جا رہے ہیں، جیسے ہم بجلی کا بل حکومت کو دے رہے ہیں یا کوئی اور جو ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ صرف ہم اپنی حکومت کو دے رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے اوپر واپسی پہ خرچ کرے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ عالمی فائنینشیل سسٹم میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دیہات کو چھوڑ کے شہروں کی طرف ہجرت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہجرت کسی حقیقی ضرورت کی وجہ سے نہیں تھی۔ گاؤں میں تعلیم کے ادارے بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، صحت کی بنیادی سہولیات بھی تھیں، پانی اور خوراک سب دستیاب تھا، اللہ کا دیا سب کچھ تھا اور زندگی آسان اور بابرکت تھی، لیکن پھر بھی لوگ شہروں کی طرف بھاگے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ دنیاوی فیک ٹرینڈز، دولت اور شیطانی دھوکے نے ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ میڈیا، فلمیں، اس زمانے میں جس طرح تصاویر ہوتی تھیں، اور سوشل میڈیا نے شہر کی چمک دمک کو کامیابی اور عزت کی علامت بنا دیا، جبکہ دیہات کی زندگی کو پسماندگی اور جہالت کے مترادف دکھایا گیا۔ مثال کے طور پہ لوگ یہ دیکھ کر متاثر ہوئے کہ شہروں میں بڑے شاپنگ مالز ہیں، برانڈڈ کپڑے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں اور جدید سہولتیں ہیں، حالانکہ یہ سب ایک دکھاوا ہے۔ کسی نے سوچا نہیں کہ گاؤں میں زمین اپنی ہے، کھیت اپنے ہیں، مال مویشی اپنے ہیں، محنت سے ان سب چیزوں پہ ہم کام کرتے ہیں، جانور اور خوراک کی فراہمی یقینی ہے اور دل کو سکون بھی حاصل ہے، لیکن شیطان نے دنیا کے جھوٹے لالچ، دولت اور دکھاوے کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بہکا دیا۔ یوں لوگ اپنی جڑیں، اپنی زمین اور اپنی حقیقی زندگی کو چھوڑ کر کرایہ داری، قرض، مزدوری اور سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے میں پھنس گئے۔ آج بھی ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو مغرب کے جھوٹے لالچ کے پیچھے بھیج دیتے ہیں، اور یہ وہی دھوکہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے جو ہمارے دادا پردادا اور ان سے پہلے لوگوں نے کیا۔ آج بھی وہی ہے کہ باہر ملک چلے جاؤ، فلانی جگہ چلے جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیوں؟ وہاں کی چمک دمک۔ اور آج سے 100-150 سال پہلے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے گاؤں دیہاتوں کو چھوڑو اور شہروں کی طرف جاؤ۔ بھی وہی دھوکہ ہے کہ دوسرے ممالک کی طرف جاؤ، بجائے وہاں ایمان، سکون اور خاندان کے قرب و جوار سے محروم ہو جائیں گے، لیکن وہ زندگی تو مل جائے گی نا، وہ چمک دمک تو مل جائے گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ٹرینڈز، وہ سب تو مل جائے گا نا۔ آگے چل کے ہم بات کریں گے ہم کس طرح اپنی جیب سے عالمی نظام کو سہارا دیتے ہیں، لیکن یہ تمام باتیں اب اس سیریز کے پارٹ 2 میں کی جائے گی آپ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں حقیقی علم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔